کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم کی 13 آیات جن کی شان میں نازل ہوتی ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثانی اثنین کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر لصاحبی کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر جو لا تحزن کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر جو ان اللہ معنا کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر جو والذی جاء بالصدق وصدق به کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر، میں نے کہا صدیق اکبر وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر جو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر جو اولئک حزب اللہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر، میں نے کہا جو ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہیں، اصحابی کا نجوم کے مصداق ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے مصداق ہیں، کون الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر قال ما رضوانه الأكبر قال إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لك خاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ رواں جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور آج اتفاق سے 22 جمادی الثانی جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پہ گفتگو کی تھی۔ آج بھی میرے اللہ نے چاہا اسی عنوان پہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اصول بیان کیا تھا
کہ جب صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہو پھر انسان کو یا تو اللہ کا قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر کا فرمان چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا انتخاب جس ذات نے کیا ہے اس ذات کے کلام کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور جس ذات نے ان کی تربیت کی ہے ان کی بات کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ اہل بیت کا ذکر کرنا ہو یا تو اللہ کا قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے۔ آج میرے اللہ نے چاہا میں قرآن کریم سے 2-4 مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پہ پیش کروں گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں سے بھی 2-4 احادیث مبارکہ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کے لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ میرے بھائیو، کنیت کبھی نسبی ہوتی ہے اور کبھی وصفی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی اولاد میں سے کسی بچے کا نام لے کے کنیت رکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نسبی کنیت، اور کنیت کبھی وصفی ہوتی ہے، یعنی اولاد میں سے تو کسی کا نام نہیں، بندے کا جو مشن اور کام ہوتا ہے وہی اس کی کنیت بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی کا نام نہیں۔ یہ جو آپ کی کنیت ہے یہ کنیت نسبی نہیں بلکہ وصفی ہے۔ کیا مطلب؟ ابو بکر کہتے ہیں ہر کام میں پہل کرنے والے کو، بکر کا معنی پہلا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو کنیت ہے ابو بکر، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس کام میں بھی دیکھیں گے، دین کے جس شعبے میں بھی دیکھیں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اول اور پہلے نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایمان لانے کی باری ہو تو صدیق اکبر اول ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام پہ گھر بار لٹانا ہو تو صدیق اکبر اول ہے، نبی کے بعد نبی کے روضے میں دفن ہونا ہو تو صدیق اکبر اول ہے، اسی طرح کل قیامت والے دن روضے سے اٹھنا ہے تو آقا کے بعد صدیق اکبر اول ہیں، اور جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے امت میں صدیق اکبر جائیں گے۔ تو ابو بکر جو ہے یہ کنیت آپ کی نسبی نہیں ہے، یہ کنیت آپ کی وصفی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ اس پہ بہت سی احادیث آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں۔ آج اللہ کے قرآن سے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، امت میں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ آپ پہلے ہیں، پہلے انبیاء پہ اگر تہمت لگی تو اللہ نے ان کی صفائی کا انتظام کیا، لیکن انبیاء کے بعد امت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر آپ پر کوئی بات آئی ہے تو آپ کے وکیل صفائی خود خدا بن گئے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتار کے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا، علماء نے قرآن کریم میں سے 13 آیات ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ پہلی آیت مبارکہ سنیے گا، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر یہودی جمع ہیں،
اور ان کا راہب جو کھڑا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کیا کر رہا ہے؟ اس وقت قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو یہودی مذاق اڑا رہا تھا، کہتا ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کا رب بھوکا ہو گیا ہے، اب مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، آپ اس مدرسے میں چلے گئے، اسے سمجھانے لگے کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، جو بات تم کر رہے ہو بات اس طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا کہا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، کیا میرے بندے میرے کہنے پر میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر ہم خرچ کریں گے تو اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، کیوں؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ 10 گنا دنیا میں عطا کر دیں گے، 70 گنا آخرت میں عطا کر دیں گے۔ لیکن وہ چونکہ جان بوجھ کے مذاق اڑانے لگا تھا، وہ بار بار اسی بات کو دہراتا ہے، بار بار اسی بات کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا رب بھوکا ہو گیا، مسلمانوں کا رب بھوکا ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور اس یہودی کے دے مارا۔ اب یہودی زخمی ہو گیا، جب زخمی ہوا سارے یہودی جمع ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مکار تو پہلے دن کے ہیں، شرارتی تو پہلے دن کے ہیں، یہ سارے جمع ہوئے، جمع ہو کے آقا علیہ السلام کی مجلس میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنے لگے آپ کے یار غار نے ہمارے آدمی کو زخمی کیا ہے، اس نے پتھر مار کے ہمارے آدمی کو زخمی کر دیا، حالانکہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، ابو بکر یہ یہودی آئے ہیں تیرے خلاف شکایت لے کے کہ تو نے ان کے آدمی کو زخمی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا میں وہاں سے گزرا، یہ اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے، میں نے ان کو سمجھایا، میرے بار بار سمجھانے کے باوجود یہ اللہ کی توہین سے باز نہ آئے، مجھے غصہ آیا اس لیے میں نے پتھر مارا۔ یہودی کہنے لگے نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبوت پہ تو ہمارا جھگڑا ہے، توحید پہ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اللہ کی ذات پہ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اگلے مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے لیکن اس مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہم اللہ کی توہین کیوں کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہے، اپنی بات پہ گواہ پیش کر۔ اللہ کے نبی وہاں پہ سارے یہودی تھے، میں گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ اگر گواہ نہیں ہے تو ابو بکر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا، پھر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، مار کھانے کے لیے تیار ہو جا، جو میرے محبوب کا فیصلہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھانے کے لیے تیار ہے، یہودی مارنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، اللہ کے نبی ابو بکر کو چھوڑ دیجئے، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، صدیق کی جگہ پہ مار کھانے کو ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جس نے مارا وہی بدلہ دے گا، اب مارنے والا تیار ہے، مار کھانے والا بھی تیار ہے۔ میرے محبوب پہ آثار وحی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آثار وحی ختم ہوئے نا تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، اگر تجھے فرشوں پہ گواہ نہیں ملا تو عرشوں پہ خدا تیرا گواہ بن گیا ہے۔ کیسی شان ہے، کیسا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں بندے کی کوئی گواہ دے، کوئی نیک آدمی، کوئی بڑا آدمی بندے کی گواہی دے دے تو بندہ پھولے نہیں سماتا۔ میں نے کہا صدیق اکبر کا شان دیکھیے گا، صدیق اکبر کا مقام دیکھیے گا۔ زمین پہ گواہ نہیں ملتا تو عرش پہ اللہ گواہ بن جاتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے میں نے خود سنا یہ بات کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ
اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، یہ بات میں نے خود سنی ہے، میں قربان جاؤں، یہ صدیق اکبر کا شان اور مقام ہے، یہ آپ کی عظمت اور فضیلت ہے کہ اگر صدیق اکبر کو فرش پہ گواہ نہیں ملتا تو عرش پہ رب رحمان صدیق کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اور علماء نے اس واقعے کو بھی نقل کیا، ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو صدیق اکبر سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، آپ اس کا اندازہ کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما ہے، اور آپ نے جو عبا پہنی ہوئی ہے وہ سینے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر نے جو عبا پہنی ہوئی ہے یہ سینے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل، ابو بکر نے اپنا سارا مال میرے قدموں پہ قربان کر دیا، سارا مال میرے راستے میں خرچ کر دیا، آج حالت یہ ہو گئی کہ ابو بکر نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، میں قربان جاؤں۔ جبرائیل امین نے اتنی بات سنی، کہا اللہ کے نبی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کو اللہ کا سلام دیجئے، صدیق اکبر کو اللہ کا کیا دیجئے؟ سلام دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، صدیق اکبر سے پوچھئے، اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر اس حالت میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ لاڈ کی بات ہے، یہ پیار اور محبت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی سلام بھی ابو بکر کو دیجئے، اور ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر اس حالت کے اندر مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، جبرائیل امین آئے ہیں، ایک تو تیرے لیے رب کا سلام لے کر آئے ہیں، اور دوسرا تیرے لیے پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ اس حالت کے اندر پھٹے ہوئے لباس، کہاں ہزاروں درم دینار کا تو مالک تھا، لیکن اب کیسے حالات آ گئے کہ تو نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، اس حالت میں تو اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر رو پڑے، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ سے راضی ہوں۔ تو بھائیو، سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور شان کیا ہے؟ میں قرآن کریم سے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان بیان کر رہا تھا۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نے مال نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا، نبی کے قدموں کے کیا کر دیا؟ اللہ نے مقام بھی ویسا دیا، اللہ نے شان بھی ویسا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی غلام اسلام قبول کرتا، ظاہری بات ہے اس کا جو مالک تھا وہ اس پہ ظلم و ستم کرتا، تو صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوتا۔ آپ اس غلام کو آزاد کرواتے، آزاد کروا کے پھر چھوڑ دیتے، آزاد کر دیتے۔ آپ کے والد کہنے لگے، ابو قحافہ، ابو بکر، اگر تو نے غلام کو آزاد کروانا ہی ہے تو کسی جاندار تگڑے غلام کو آزاد کروایا کر، تاکہ کل تجھے کوئی ضرورت پڑے تو وہ تیرے کام تو آ سکے۔ تو کمزور انسانوں کو جو ہے، کمزور غلاموں کو آزاد کرواتا ہے۔ اب والد کا ذہن اور طرف گیا کہ ہو سکتا ہے اس لیے آزاد کرواتے ہیں کہ کل میرے کام آئیں گے، لیکن صدیق اکبر کی یہ نیت تو نہیں تھی نا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دیکھیے، آج بندہ دنیا میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، بعض بندے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ شک کرتے ہیں، یہ جی نماز اس لیے پڑھتا ہے، یہ جی روزہ دکھلاوے کے لیے، یہ جی فلاں کام دکھلاوے کے لیے۔ میں نے کہا حالانکہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہر انسان کے بارے میں انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے گا، والد نے یہ بات کہی نا، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے تھے کہ کوئی حضرت بلال کو
کو آزاد کروائے۔ سیدنا صدیق اکبر پہنچ گئے، امیہ نے جو قیمت کہی سیدنا صدیق اکبر نے وہ ادا کی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ میں نے کہا حبشی تھے، غلام تھے، سیاہ رنگ تھا، ہنر بھی کوئی نہیں تھا، لوگ تبصرہ کرنے لگے، لوگ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ابو بکر نے جو اتنا مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کروایا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو بکر پہ بلال کا کوئی احسان ہوگا، اس لیے آج ابو بکر نے اس احسان کو اتارا ہے، اس لیے تو اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنا مال خرچ کر کے ابو بکر نے بلال کو آزاد کروایا۔ میں قربان جاؤں، یہ اعتراض زمین پہ ہوتا ہے، صدیق ابھی خاموش ہے، آسمانوں سے اللہ نے جبرائیل امین کو اتار دیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کملی والے یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو بتا دے کہ بلال کا ابو بکر پہ کوئی احسان نہیں ہے، ابو بکر جس کو بھی آزاد کرواتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرواتا ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہوگی یار، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو سورۃ اللیل ہے نا، اس کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے۔ دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ ابی بکر ہے۔ فرمایا جس طرح سورہ والضحیٰ کے اندر حضور کی شان، حضور کا مقام ہے، تو اس کا دوسرا نام سورہ محمد ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ محمد ہے۔ مشہور والضحیٰ ہے، لیکن اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ محمد۔ کیوں؟ اس میں اللہ کے نبی کا شان موجود ہے۔ فرمایا اسی طرح سورۃ اللیل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا شان ہے، تو اس کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے۔ اور فرمایا دیکھیے گا وہاں اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں صدیق کو کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میں قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان، آپ کا مقام کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر کا شان بازبان قرآن، اللہ کے قرآن میں صدیق اکبر کا شان کیسے موجود ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے، ہجرت کا موقع آیا، آقا علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے، لمبا واقعہ، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں نے صرف قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے اس آیت پہ گفتگو کرنی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کے چلے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو یہ بھی کائنات کے اندر اعزاز حاصل ہے تو صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہجرت کی رات اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ پوری امت کے اندر یہ محض صدیق اکبر کا اعزاز ہے، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ خیر دیکھیے گا صدیق اکبر حضور کو لے کے غار ثور میں چلے گئے، آپ نے سارے سوراخ بند کیے ہیں، اللہ اکبر، ایک سوراخ بچا اس پہ ایڑی لگائی، اللہ کے نبی کو بلایا، اپنی گود میں لٹایا، اللہ اکبر۔ مکے کے مشرک تلاش کرتے کرتے اللہ کے نبی کو تلاش کرتے، صدیق اکبر کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پہ پہنچے ہیں۔ ایمان والو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حدیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ اکبر، مشرکین مکہ نے جب میرے نبی کو تلاش کرنا چاہا، جب دیکھا کہ حضور کی جگہ پہ حضرت علی ہیں، تو آپس میں کہنے لگے چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر کے گھر چلتے ہیں، کیوں؟ نبوت کا پتہ چلے گا تو صدیق کے گھر سے چلے گا، نبوت کا پتہ چلے گا تو صدیق کے گھر سے پتہ چلے گا۔ کیوں؟ دشمن بھی جانتا تھا کہ نبوت صداقت سے جدا نہیں ہے، صداقت نبوت سے جدا نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، مفسرین فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ کیوں؟ سچائی لے کر آنے والے اللہ کے نبی ہیں اور تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جب مشرقین مکہ غار ثور کے دروازے پہ پہنچے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دیکھ کر آپ نے حضور سے فرمایا اللہ کے نبی دشمن تو دروازے پہ آ گئے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دی ہے،
آپ نے جو تسلی دی اور آپس میں آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اسے اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا. فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یہ جو لفظ ثانی اثنین ہے نا، یہاں پہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں. خلیفہ اول بھی ہیں اور خلیفہ بلا فصل بھی ہیں. کیوں؟ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے. وہ بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ ثانی. تو کیا فرمایا گیا؟ ثانی اثنین. اللہ اکبر. جہاں جہاں حضور اول ہوں گے وہاں وہاں صدیق اکبر کیا ہوں گے؟ ثانی ہوں گے. میرے بھائیو ذرا اس سے آگے چلیے. فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. علماء نے یہاں پہ نکتہ لکھا ہے، سارے صحابہ عظمت والے، شان والے، لیکن بھائیو جس صحابی کی صحابیت کو قرآن کریم نے ذکر کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس صاحب سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ایک صحابی سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے نا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق اکبر رو پڑے. کہا اس صاحب سے مراد میں ہوں، اس صاحب کا مصداق میں ہوں. میں نے کہا قربان جاؤں، قیامت تک قرآن بھی پڑھ ہوتا رہے گا، صدیق کی عظمت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا. اور کس انداز میں؟ لصاحبہ، ساتھی. کس کے ساتھی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. اگلی بات سنیے گا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا اللہ کے نبی دشمن دروازے پہ آ گئے. دشمن کہاں پہ آ گئے؟ دروازے پہ آ گئے. یہاں پہ کچھ لوگ کہتے نعوذ باللہ صدیق اکبر ڈر گئے. صدیق اکبر کیا ہے؟ ڈر گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی ڈر کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دشمن دروازے پہ آ گئے، قربان جاؤں قربان جاؤں. اللہ نے اس کا جواب دیا. کیوں؟ صدیق پہ بات آئے تو فرشوں پہ گواہ نہ ملے تو گواہی کون دیتا ہے؟ سارے بولو بھائی، کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا. فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. اللہ اکبر. علماء نے اس کی تشریح کی ہے. جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خوف تھا کہ دشمن آ گئے اب کیا بنے گا، اللہ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. کہا صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی، صدیق اکبر کو فکر تھی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیو کیسے؟ توجہ کیجئے گا. ایک لفظ ہے حزن، ایک لفظ ہے خوف. دونوں کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اگر خوف اور حزن کا ایک معنی ہوتا تو یہاں پہ تکرار نہ ہوتا، اللہ دونوں میں سے ایک کو ذکر کرتے. لیکن اس آیت میں اللہ نے خوف اور حزن دونوں کو ذکر کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خوف کا معنی اور ہے، حزن کا معنی یاد رکھیے گا. خوف کہتے ہیں ڈر، جہاں اپنا ڈر ہو، جہاں کیا ہو؟ اپنا ڈر ہو، اپنی ذات کا خوف ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا نا اپنے عصا کو زمین پہ رکھیے گا، انہوں نے زمین پہ رکھا تو وہ اژدہا بنا. آپ ڈرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ ولا تخف، اے موسیٰ خوف کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں خوف کس کا تھا؟ ان کو ڈر کس کا تھا؟ اپنی ذات کا. اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَحُزْنِي. میں نے کہا بھائی خوف اور ہوتا ہے، حزن اور ہوتا ہے. خوف اپنی ذات کا، اور جو حزن ہے یعنی لفظ غم جس کا ترجمہ ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ دوسرے کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے
تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یار تجھے اپنے عزیز کے فوت ہونے کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ تجھے اپنے عزیز کے فوت ہونے کا خوف ہے. کیا کہتے ہیں؟ تجھے اپنے عزیز کے فوت ہونے کا کیا ہے؟ غم ہے. کیوں؟ غم دوسرے کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ چڑھ جائے دیوار کے اوپر تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ یہ نہیں کہتے کہ بچے کے گرنے کا مجھے غم ہے، بلکہ بچے کے گرنے کا کیا ہے؟ پتہ چلا خوف کا معنی اور ہے، غم کا معنی اور ہے. تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. کیوں؟ ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی، ابو بکر کو فکر تھی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ دونوں یار سفر کر رہے تھے، اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کرتے، کبھی بھاگ کر آگے چلے جاتے، کبھی دوڑ کر پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلے جاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی دائیں چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے. ابو بکر کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی، جب میرے ذہن میں خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے پہنچ جاتا ہوں. جب میرے ذہن میں آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے چلا جاتا ہوں. جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے میں دائیں چلا جاتا ہوں، کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے میں بائیں چلا جاتا ہوں. اللہ کے نبی کے جملے سنیے گا، فرمایا ابو بکر اس کا مطلب تو یہ ہے نا، تو یہ چاہتا ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے اور صدیق قربان ہو جائے. میں نے کہا لا تحزن، میرے محبوب نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کر. اگلا جملہ جو فرمایا نا وہ کمال فرمایا، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کیا ہے؟ ہمارے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو حضور تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے ساتھ تو اللہ کا ساتھ ہے، لیکن امت میں سے یہ اعزاز ہے تو صرف صدیق اکبر کا ہے. کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. کیوں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے کلمہ پڑھا کیوں؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حج، زکوٰۃ، جتنی بھی نیکیاں ہیں کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے. کیا نصیب ہو جائے؟ جسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا اس کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اللہ کا ساتھ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سارے اعمال ہیں. میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، جہاں بھی اللہ کے ساتھ کا ذکر ہے، جہاں بھی اللہ کی معیت کا ذکر ہے، میں نے عرض کیا نا ابو بکر یہ کنیت نسبی نہیں وصفی ہے. ہر کام میں ابو بکر اول ہے، ہر کام میں ابو بکر اول ہے. اب ذرا دیکھیے گا، میں نے کہا جہاں بھی اللہ کی معیت کا ذکر ہے، جہاں بھی اللہ کے ساتھ کا ذکر ہے، وہاں پہ شرط ہے، بغیر شرط کے نہیں ہے. آپ اٹھائیے قرآن کریم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ صبر شرط ہے، اگر صبر ہوگا تو اللہ کا ساتھ بھی ہوگا، اور اگر صبر نہیں ہوگا تو اللہ کا ساتھ بھی نہیں ہوگا. دوسرے مقام پہ فرمایا مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ایمان ہوگا تو اللہ کا ساتھ ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کا ساتھ نہیں ہوگا. مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے. کیا مطلب؟ اگر تقوی ہے تو اللہ کی معیت بھی ہے، اللہ کا ساتھ بھی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ کا ساتھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا اب سنیے گا ان اللہ معنا. میں نے کہا جب ابو بکر کی باری آئی ہے نا، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، فرمایا ان اللہ معنا. ابو بکر تو جس حالت میں بھی ہے رب تیرے ساتھ ہے. میں نے کہا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ، اور بالکل غلط عقیدہ ہے، کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صدیق اکبر ایمان سے پھر گئے تھے نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ عقیدہ مان لیا جائے تو میں نے کہا پھر بھی صدیق کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، پھر بھی صدیق کی شان میں کوئی فرق. آپ کہیں گے وہ کس طرح؟
میں نے کہا کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اللہ کا ساتھ مل جائے۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا ساتھ مل جائے۔ میں نے کہا سب کچھ کر کے بھی پتہ نہیں اللہ کا ساتھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اور ابو بکر کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ معنا، ابو بکر تو جس حالت میں بھی ہے خدا تیرے ساتھ ہے، ابو بکر تو جس حالت میں بھی ہے خدا تیرے ساتھ ہے۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا ابو بکر پہلا، ہر کام میں ابو بکر پہلا، ایمان لانے میں ابو بکر پہلا، نبی کے روضے میں جانے میں ابو بکر پہلا، نبی کی تصدیق کرنے میں ابو بکر پہلا، گھر بار لٹانے میں پہلا۔ میں نے کہا اگلی بات سنیے گا، جنت جانے میں بھی ابو بکر۔ میں نے کہا اگر پہلا ہی جنت نہ جائے دوسرا جا سکتا ہے؟ بولتے نہیں، دوسرا جا سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اگر صدیق جنت نہ گیا تو کوئی جنت جا سکتا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا کہ جہاں سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از روئے محبت کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تاکہ میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا جہاں سے امت نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، وہ جنت کا دروازہ میں دیکھ کر آیا ہوں، لیکن اس دروازے سے میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ ابو بکر۔ ابو بکر ہی نہ ننگیا تے کوئی اور ننگ سکدا؟ اللہ اکبر، ابو بکر ہر جگہ اول ہے، ابو بکر ہر جگہ کیا ہے؟ میرے بھائیو عقیدہ سنیے گا، نظریہ سنیے گا، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، کہو بے شک۔ سیدنا صدیق اکبر کا شان دیکھیے گا، سیدنا صدیق اکبر کا مقام دیکھیے گا، اللہ نے آپ کو کیا عظمت اور شان عطا کی ہے، آپ کو کیا بلندی عطا کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی، آپ نے وصیت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا مجھے غسل دے کے، جنازہ پڑھ کے، کفن دے کے جب دفنانے کی باری آئے نا مجھے نبی کے روضے پہ لے جانا۔ میرے بھائیوں سنیے گا، دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، فرمایا باہر میری چارپائی کو رکھ دینا اور آواز دینا اللہ کے نبی غلام حاضر ہے، اگر اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے مجھے جنت البقیع میں داخل کر دینا۔ اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام آپ کی چارپائی لے کر گئے ہیں، جا کر نبی کے روضے کے باہر جو ہے آپ کی چارپائی کو رکھا ہے، رکھنے کے بعد میں نے کہا یہ روضہ وہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہر کوئی تڑپتا ہے کہ نبی کی روضے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا نبی کے روضے کی باہر کی کیفیات کتنی ہیں، جو ایک مرتبہ ہو کے آئے وہ بار بار جانے کو تڑپتا ہے تو اندر کی حالت کیا ہوگی۔ میں قربان جاؤں، صدیق اکبر کی چارپائی کو رکھا گیا، آواز دینے والے نے آواز دی ہے اللہ کے نبی غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ علماء نے اس بات کو نقل کیا، فرمایا اندر سے آواز آتی ہے، تالا خود بخود کھلتا ہے اور آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پاس پہنچا دو، یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا شان اور کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے بھائیو کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا، کیا شان دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ترازو قائم کیا جائے، اس کے ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے، فرمایا پوری امت کا ایمان صدیق کے ایمان کا مقابلہ۔ میرے بھائیو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز دیکھیے گا، اللہ نے کیسی عظمت اور شان اور مقام آپ کو عطا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر
17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائیں اور حضور کے حکم کے ساتھ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اللہ اکبر، جمعرات کی عشاء سے لے کے سوموار کی فجر تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں ہیں جو نبی کے مصلی پہ پڑھائی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور شان کیا ہے، آپ کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، سنیے گا۔ ایک دن میرے محبوب نے فرمایا، یا ابا بکر اعطاک اللہ الرضوان الاکبر، ابو بکر اللہ تجھے بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ قال ما رضوانہ الاکبر، اللہ کے نبی جنت تو سنا ہے، یہ بڑی جنت کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ۔ کیا ترجمہ؟ میرے بھائیو سنیے گا، کل میں اور آپ نبی کے صدقے سے جنت میں جائیں گے، کہو بے شک۔ جنت میں جائیں گے، وہاں پہ عرصہ گزرے گا، عرصے کے بعد فرشتہ آ کے پوچھے گا جنتیوں کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے بہاراں لگیاں نے، موجاں لگیاں نے، کی چاہیے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، ابھی جنت کی سب سے بڑی نعمت باقی ہے۔ کون سی نعمت باقی ہے؟ ابھی اللہ کا دیدار باقی ہے۔ ابھی اللہ کا کیا ہے؟ دیدار باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ دعا کریں گے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما، پھر اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس بات کو میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ۔ ابو بکر وہاں جنت کے اندر جو اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنتیوں کو دیدار عام ہوگا، تیرے لیے دیدار خاص ہوگا۔ اللہ کے نبی دیدار عام اور دیدار خاص کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ علماء نے تشریح کی ہے، فرمایا عام اور خاص کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے نا تو جنتی اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، ماحول ہی ایسا ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن جب صدیق اکبر کی باری آئے گی، فرمایا ابو بکر اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو وقت پورا ہو گیا۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آئیے میں صرف خلاصہ اور نچوڑ آپ حضرات کے دامن میں ڈال کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہو۔ جن کا ایمان تازہ ہوا ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے کہا میرے نبی کا بچپن کے ساتھ ہی، لڑکپن کے ساتھ ہی، جوانی کے ساتھ ہی سب سے پہلے ابو بکر۔ کون ابو بکر صدیق؟ میرے نبی کے ساتھ سفر کرنے والے، میرے نبی کے ساتھ تجارت کرنے والے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر صدیق؟ میں نے کہا حضرت شیخ اسد یمنی سے ملاقات کرنے والے، اور 18 سال کی عمر میں میرے نبی کی بشارت ایک راہب کی زبان سے پانے والے، سب سے پہلے ابو بکر۔ میرے نبی کی بشارت پانے والے، میرے نبی کی آمد کی بشارت پانے والے، سب سے پہلے ابو بکر۔ سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کی تائید کرنے والے، نبی کی تصدیق کرنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کے لیے مار کھانے والے۔ نانا میرے محبوب کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ میں توحید کا اعلان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ میں نے کہا ابو بکر وہ ہے کہ جن کی ولادت کے وقت آواز آتی ہے یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کون؟ صدیق اکبر۔ میں نے کہا صدیق اکبر وہ ہے کہ جس کی ولادت کے وقت آواز آتی ہے زمین والو تم نے زمین پہ اس کا جو بھی نام رکھنا ہے رکھ لو، لیکن اللہ نے آسمانوں پہ اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم کی 13 آیات جن کی شان میں نازل ہوتی ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثانی اثنین کے مصداق ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر لصاحبی کے مصداق ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر جو لا تحزن کے مصداق ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر جو ان اللہ معنا کے مصداق ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر جو والذی جاء بالصدق وصدق کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ میں نے کہا صدیق اکبر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر جو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر جو اولئک حزب اللہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ میں نے کہا جو ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہے، اصحابی کا نجوم کے
مصداق ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے مصداق ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر وہ سیدنا صدیق اکبر جو ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر کے مصداق ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو یا ابا بکر اعطاک اللہ الرضوان کے مصداق ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر میں نے کہا جن کی عظمت فرشوں پہ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، عرشوں پہ خدا بیان کرتے ہیں؟ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کی جگہ خرید کر دی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خریدا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے میرے محبوب کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے میرے نبی کے اعلان پہ اپنے گھر کا سارا مال نبی کے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے صرف مال نہیں اپنی اولاد بھی نبی پہ قربان کر دی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جن کو سب سے پہلا امیر حج بنایا گیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے شادی کا مشورہ دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو حضرت فاطمہ کی شادی کے پہلے گواہ ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر کہ جن کی بیٹی نبی کے گھر کے اندر ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر ہجرت کی رات جن کو اللہ نے اپنے محبوب کو جن کے دروازے پہ بھیجا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو نبی کے مزار کے اور غار کے ساتھی بنے ہیں؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے ہجرت کی رات نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے غار ثور کے سارے سوراخ بند کر کے جو ایک بچا اس پہ ایڑی لگائی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جس کی گود نبی کا بستر بنی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر میں نے کہا جن کی آنسو گرا ہے تو میرے نبی کے چہرے پہ گرا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب کے جانے کے بعد جنہوں نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر جن کے خطبے اور تقریر سے صحابہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے نبی کے زمانے میں نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں نبی کے مصلی پہ پڑھائی ہیں؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو میرے محبوب کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنے ہیں اور تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے حضور کی طرح 63 سال عمر پائی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو نبی کی طرح پیر کے دن کو جن کا انتقال ہوتا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جس طرح میرے نبی کو بخار آیا آخری وقت میں، اسی طرح صدیق اکبر کو بھی بخار آیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے پرانے کپڑوں میں اپنے آپ کو دفن کروانا یہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو نبی کے روضے میں نبی کے بعد سب سے پہلے دفن ہوئے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو نبی کے ساتھ کل قیامت والے دن نبی کے بعد سب سے پہلے اٹھیں گے، حوض کوثر پہ سب سے پہلے جائیں گے؟ کون سیدنا صدیق اکبر میں نے کہا جو جنت میں امت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ کون سیدنا صدیق اکبر کہ جنت کے 8 دروازے جس ہستی کو پکارے گی وہ سیدنا صدیق اکبر ہے؟ میں نے کہا نانا مجھے یوں کہنے دینا، ہر کوئی جنت کی تمنا کرتا ہے اور جنت جس کی تمنا کرتی ہے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے یوں کہنے دینا کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان محشر تک، کہو بے شک کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان حیدر تک، اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں، اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں، یہی جھرنا پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک، کہو بے شک۔ میں نے کہا کون صدیق؟ صدق کا پتلا، حلم کا خوگر، عطا کا دریا، وفا کا پیکر، نبی کا عاشق، عشق میں صادق، عظیم تر ہے صدیق اکبر۔ میں کہوں گا عظیم تر ہے، آپ نے کہنا ہے صدیق اکبر۔ عظیم تر ہے سارے نہیں بولتے، جن کو شرح صدر ہے وہ تو بولو نا، عظیم تر ہے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں۔ حسد کے مارے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے، حسد کے مارے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔
اللہ جنہیں اپنے فضل سے نوازے وہ نبی کے پہلو میں سوتے رہیں گے وما علینا الا البلاغ۔